آج کے ویڈیو میں تمام ان شخصیات کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے واقعی میں پاکستان کے لیے کام کیا۔ حافظ نعیم صاحب انتہائی محنت کرتے رہے ہیں، بہت عزت کے ساتھ اپنا مقام بنایا۔ ایدی صاحب کے جانے کے بعد سب نے تعریف کی، مگر ان کی زندگی میں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا۔ بھٹو صاحب جب حیات تھے تو بہت سی تنقید کا نشانہ بنتے تھے۔ ہم اکثر مردوں کو پوچھتے رہتے ہیں، جی ہاں، جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب ہم انہیں یاد بہت کرتے ہیں اور تعریفیں بھی بہت کرتے ہیں، مگر افسوس آج کا ویڈیو خاص طور پہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں یہ نہ کہنا پڑے کہ افسوس کہ ہم نے جیتے جی اپنے چاہنے والے کی قدر نہ کی، اس کی تعریف نہ کی، اور اس وقت وہ شخص یاد آیا جب بہت دیر ہو چکی تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم سب کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے، وہ ہے ماں باپ۔ ماں اور باپ آپ کے زندہ ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ ان کی تعریفیں کیا کریں۔ جی ہاں، تعریف کریں، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، کیونکہ زندگی سب کی ختم ہونی ہے ایک نہ ایک دن۔ جی ہاں، زندگی تو ختم ہو جائے گی، آپ کی بھی، میری بھی، ہمارے بزرگوں کی بھی، مگر کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جو یادیں بن جاتی ہیں، وہ یادیں ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھی یادیں بنانا چاہ رہے ہیں یا بری، خوش ہونا چاہ رہے ہیں ان یادوں کو لے کے یا افسوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وقت گزرنے کے بعد وقت دوبارہ نہیں آتا، تو آج اپنے چاہنے والوں کی قدر کریں۔ اب ہم بات کریں گے سیاست کی۔ جی ہاں، کون سے سیاستدان ہیں جن کے مرنے کے بعد آج بھی آپ یاد کر رہے ہیں، مگر جب زندہ تھے تو بہت سے لوگ تعریف کرتے تھے اور بہت سے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب سے۔ جی ہاں، بھٹو صاحب جب حیات تھے تو بہت سی تنقید کا نشانہ بنتے تھے، مگر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آج تک لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ جی، اس موضوع پہ بھی میں بات کروں گا کہ کون ہیں وہ لوگ جو میرے نظر میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ہم تعریف کر سکتے ہیں اسی دنیا کے اندر۔ دیکھیں، آج کے ویڈیو میں تمام ان شخصیات کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے واقعی میں پاکستان کے لیے کام کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں، عبدالستار ایدی صاحب، دنیا ان کو مانتی ہے اور آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں ایدی صاحب کی، کیا کچھ نہیں کیا۔ جی ہاں، صرف اس ملک کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے۔ اور ایدی صاحب کے جانے کے بعد سب نے تعریف کی، مگر ان کی زندگی میں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب۔ جی ہاں، بہترین انسان ہیں۔ آج آپ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو کڈنی سینٹر کی طرف آپ جاتے ہیں نا۔ یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ادیب رضوی صاحب کی، اس کے علاوہ بے تحاشا کام کیے ہیں ادیب رضوی صاحب نے، مگر ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ افسوس، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ افسوس ہم نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے سیاستدانوں کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو۔ جی ہاں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب اقتدار میں آئی اور کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی، بس اسی چیز کا افسوس رہتا ہے کہ جب وہ زندہ تھی تو آپ بے تحاشا تنقید کرتے رہے، اور جب وہ شہید ہو گئی پھر لوگوں نے احساس کیا کہ جی ہاں، عورت کو عزت دینی چاہیے۔ آج ان کی بیٹی آصفہ بھٹو امید یہی کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بہترین کارکردگی دکھائے، تاکہ پھر عوام نے جو غلطی کی تھی، تنقید کی،
ایک خاتون کے اوپر، دوبارہ وہ غلطی نہ کریں۔ اب آپ کو ہم کراچی لیے چلتے ہیں۔ یاد ہوگا کراچی کے حالات کیسے تھے، سڑک ٹوٹی پوٹی، کوئی انڈر بائی پاس نہیں تھا، اور جی ہاں اس دور میں بھی کوئی آسان نہیں تھا پل بنانا، یاد ہے آپ کو؟ مگر ایک شخص جماعت اسلامی سے نکلا، مرحوم نعمت اللہ خان صاحب۔ جی ہاں اس وقت بھی بے تحاشا پریشانی تھی، فنڈز کا مسئلہ تھا، مسئلے مسائل بہت تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم کیسے پل بنائیں گے، ہم کراچی کو کیسے بہتر کریں گے۔ سیاسی 100 مسئلے مسائل تھے، مگر وہ نکلے، کام کیا، انڈر بائی پاس بنائے، روڈ بنائے، پارک بنائے، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور جب کراچی کی بات آتی ہے تو مثال، جی ہاں مثال دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے، جناب وہ تو گزر گئے، جب زندہ تھے تنقید بہت کی لوگوں نے، آج سب تعریف کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج پہ، آج کون ہے؟ جی ہاں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب انتہائی محنت کرتے رہے ہیں، بہت عزت کے ساتھ اپنا مقام بنایا۔ اب اگر میں ان کی مزید تعریف کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیوں تعریف کر رہا ہے۔ چلیں اب آپ تعریف کی وجہ سنیے۔ نوجوانوں کے لیے کس نے سوچا؟ باتیں تو بہت سے لیڈروں نے کی نوجوان کے لیے، نوجوان یوتھ کو آگے آنا چاہیے۔ بنو قابل کس نے شروع کیا؟ اچھا بنو قابل صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں نے تو کہا یار یہ بنو قابل کیسے ہے یہ ہے، مگر جو قابل بن رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کے پاس ذرا جا کے معلوم تو کریں۔ کمپیوٹر ایجوکیشن، جی ہاں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں اے آئی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کیسے آئے؟ ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا۔ اگر حافظ صاحب نے کہا بنو قابل، یہ نہیں کہا کہ آؤ اس سیاسی پارٹی میں، یہاں آؤ جلسے میں، یہاں آؤ ہم دھرنا دیں۔ دھرنا دیا، مگر کس لیے دیا تھا؟ وہ ہر انسان کے لیے دیا تھا جو بجلی کے بلوں سے بیزار تھے۔ آج آپ لوگ بھول گئے۔ جی ہاں دھرنا دیا اس کے لیے کہ بچوں کو قابل بناؤ، ان کو فقیر مت بناؤ۔ جی ہاں کہا کہ قابل ہو جاؤ، کام کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، کمپیوٹر کی ایجوکیشن، اور صرف باتوں میں نہیں بلکہ پیسے خرچ کیے ہیں انسٹیٹیوشنز بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں آواز اٹھ رہا تھا غازہ کے لیے، کس نے آواز اٹھائی؟ حافظ نعیم صاحب۔ ارے آپ کہیں گے یہ تو سب نے کیا اور یہ ہے، بہرحال حافظ نعیم صاحب آج بھی کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے ہسپتال بنائیں گے، ری بلڈ کریں گے۔ جی ہاں کیونکہ اب غازہ کے اندر پیس آ چکا ہے، اور اللہ کرے یہ پیس ہمیشہ رہے، کیوں معاہدہ ہو گیا، مگر کچھ دنوں میں لوگ بھول جائیں گے۔ مگر حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ری بلڈ کرنا ہے مسلمان کو۔ آج زندگی میں ان کی قدر کریں، ہمت بڑھائیں، تاکہ آج وہ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو کل وہ 200 کام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اکیلا آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہو تو اگر اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ساتھ دیں گے تبھی وہ آدمی مزید کامیاب ہوگا، ورنہ آپ کی مرضی ہے، تنقید برائے تنقید کر سکتے ہیں۔